السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر، أو كما قال الله تعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے تمام تر کلمات اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا تاجدار ختم الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین کرام پر، جن کی وساطت سے یہ دین حنیف ہم تک پہنچا ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ہمیں بھی
ان جیسی دین کی تڑپ عطا فرما دے اور ان جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ صاحب و ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے یہ پہلے 10 دن ان ایام کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث موجود ہے۔ پہلے تو اللہ نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، اور پھر ان کی فضیلت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من ہذہ الایام، کہ پورے سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے جو اللہ کو دن پسند ہیں وہ یہ 10 دن ہیں، یعنی ان میں جو نیکی کی جائے وہ اللہ کو سارے سال کی جانے والی نیکیوں میں سے زیادہ پسند ہے۔ کتنی نیکیاں اور کون کون سی نیکی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب ایسی باتیں سنتے نا تو تڑپ جاتے۔ بڑا شوق تھا کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، کوئی ایسے ہمیں مواقع ملیں جن میں نیکیوں کی زیادہ قدردانی ہو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر عمل سے اللہ کو اس دن میں کی گئی نیکیاں ان 10 دنوں میں زیادہ پسند ہے۔ فرمایا صحابہ ہر عمل سے، جو بھی کوئی بندہ عمل دوسرے دنوں میں کرے۔ قیل ولل جہاد فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بندہ دوسرے دنوں میں جہاد ہی کیوں نہ کرے، کیا اس جہاد سے بھی اس میں کی ہوئی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، باقی دنوں میں کیے ہوئے جہاد سے بڑھ کے اللہ کو پسند بندے کی ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی ہے۔ اس میں پڑھا ہوا قرآن، ادا کیے ہوئے نوافل، ذکر و اذکار، یہ اللہ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا میرے صحابہ، ایک صورت ہو سکتی ہے جس کی فضیلت اللہ کیا اس سے زیادہ ہو؟ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ وہ اپنے ہاتھ سے مال کماتا ہے، محنت مزدوری کر کے مال کما کے مال اکٹھا کر کے ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنا کمایا ہوا یہ مال، یہ اپنی جمع پونجی لے کے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اور جب یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، یہ اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ حضرات یہ عام سی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پہلے پوچھا تھا جہاد، فرمایا جہاد کرنے والا بھی، جہاد کوئی عام عمل نہیں ہے۔ اگر بندہ جہاد کی فضیلت پہ ایک ایک حدیث پہ غور کرے عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی شہید کے متعلق فرمایا دنیا کے سارے گناہ اللہ وہ ایک خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے معاف کر دیتا ہے۔ کبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق، جو اللہ کے راستے میں نکلے اور یہ گھوڑا زمین پہ بھاگے، اس سے مٹی اڑے اور وہ مٹی اس کے پاؤں پہ پڑے، جس کے پاؤں پہ یہ مٹی پڑی، جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں گرد آلود ہو گئے، اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ساری فضیلتیں اس بندے کا عمل اس سے بھی افضل ہے؟ فرمایا ہاں اس مجاہد سے بھی افضل ہے۔ ہاں ایسی صورت
جب بندہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے مال کمائے، مال لے کے یہ اللہ کے راستے میں نکلے، تلوار اپنے پیسے سے خریدی ہوئی، گھوڑا اپنے پیسے سے خریدا ہوا، زادیرہ اپنے مال سے کما کے جو مال لیا تھا وہ ساتھ لے کے گیا، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے جان بھی قربان کر دی، جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، شہید ہو گیا، یہ مال بھی قربان کر دیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ، صرف یہ ایک بندہ ہے کہ جس کا عمل اس بندے سے بڑھ کے اللہ کو محبوب ہے، جو ان 10 دنوں میں نیکی کرتا ہے۔ اب بتائیں ذرا، کیا جہاد کے لیے نکلنا، یہ کلیشن پکڑ کر، یہ ٹینکوں کے آگے لیٹنا، اپنے جسم کو وہ چیتھڑوں میں اڑا دینا، یہ زیادہ آسان ہے، یا ان 10 دنوں میں وہ مسجد کا رخ کر کے اللہ کو منانے کی کوشش بندہ کرے، نماز پڑھے، وقت پہ ذکر و اذکار نوافل کا وہ اہتمام کرے، یہ زیادہ آسان ہے۔ اگر ہم یہی نہیں کر سکتے تو کیا توقع کی جاتی ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلے؟ یہ اتنا آسان عمل ہم نہیں کر سکتے تو کیا توقع ہے کہ ہم سے جب یہ کہا جائے ضرورت ہے بھائی جہاد کے لیے نکلو، ہم وہ مشقت والا کام کرے، کبھی بھی نہیں نکلیں گے؟ آئیں، یہ اللہ نے ہمیں سنہرا موقع دیا ہے، ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں کی ہوئی نیکی اللہ کو سارے سال کی ہوئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہے۔ سعودی عرب کے ایک مفتی گزرے ہیں، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، رمضان میں کی گئی نیکیاں، رمضان کے دنوں میں کی گئی نیکی اور ان دنوں میں کی گئی نیکی، اس حدیث کے تحت اللہ کو یہ نیکی زیادہ پسند ہے۔ رمضان میں ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، ان دنوں کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں یہی حدیث جو ان الفاظ سے ہے، نبی علیہ السلام نے ان میں حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ لوگوں ان دنوں میں پھر کثرت کے ساتھ الحمدللہ، اللہ اکبر اور اسی طرح سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ ذکر اذکار کیا کرو، اللہ کو بڑے پسند ہے۔ خیر، یہ جو دن ہے ان کے اندر کیا جانے والا ہر عمل کتنا اللہ کو پسند ہے، اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ ان کی یہ جو فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے ساری نیکیوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ نماز عام دنوں میں بھی فرض ہے، ان دنوں میں بھی فرض ہے، اور اسی طرح وہ صدقہ جو ہے بندہ عام دنوں میں بھی کرتا ہے، ان دنوں میں بھی، لیکن حج وہ صرف انہی دنوں میں ہے، قربانی صرف انہی دنوں میں ہوتی ہے، اس لیے ان دنوں کی فضیلت کو اللہ نے اتنا بڑھا دیا ہے۔ خیر، آئیں، اسی طرح اسی دنوں کے اندر پہلا ایک دن، یہ پہلے دن ان کی عبادت اتنی اللہ کو پسند، پھر یہ جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے جسے ہم یوم عرفہ بھی کہتے ہیں، جن کی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کے اس دن کو وہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یہ سارے کے سارے میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ جو وہاں پہ ہے ان کی فضیلت تو الگ ہے، لیکن جو وہاں پہ نہ جا سکے ان کے لیے حکم کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے، جس نے روزہ رکھا صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، روزے کو رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ملے گا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ 1 دن کا روزے کو بنا دیتے ہیں۔ یہ عام سی فضیلت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 سال کے سنۃ الباقیہ سنۃ الماضیہ والباقیہ، 1 سال جو پیچھے گزر چکا اس میں جو گناہ ہوئے اللہ ان کو معاف کر دے گا، ایک آنے والا سال جو ہے اللہ اس کی ایڈوانس ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس میں سے 9 ذی الحجہ کی فضیلت ہے، اور جو بندے
پیسہ خرچ کر کے جنہیں اللہ نے توفیق دی، جن کے مقدر میں لکھا اس حج کے سفر کو انہوں نے پیسے خرچ کیے، اللہ کے نے استطاعت دی، طاقت دی، اور ساتھ اللہ نے یہ توفیق بھی دی، وہ اللہ کے گھر میں گئے، اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے، میدان عرفات میں میدان سجا، حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے حج پڑھانے والے نے خطبہ دیا، اور جو یہ میدان عرفات میں اکٹھے ہوئے نا، سنے بھی ان کی فضیلت کیا ہے۔ انہی 10 دنوں میں یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بندے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہو، جتنے بندوں کو اللہ یوم عرفہ میں حج والے دن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ صرف جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے بلکہ صحیح نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑی ایک تعداد بندوں کی ایسی ہوتی ہے، اس دن 9 ذی الحجہ کو اللہ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر کے پھر فرشتوں کو مخاطب کر کے اکٹھا کر کے ان لوگوں کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں، او میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے اتنی گرمی کی شدت میں ایک میدان میں دھوپ کو برداشت کر رہے، پرواہ نہیں ہے، کس لیے اکٹھے ہوئے، او میرے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فخر محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر، ان کو اکٹھا فرشتوں کو اکٹھا کر کے، یہ بھی دن 9 ذی الحجہ کا انہی دنوں کے اندر ایک دن ہے۔ اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کا جب دن آتا ہے، 10 ذی الحجہ جسے یوم النحر بھی کہتے ہیں، اور پھر یوم القر کا جو دن آتا ہے 10 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام نے جنہوں نے حج ادا کیا نا، حج کوئی عام عبادت نہیں ہے، 9 ذی الحجہ کو حج ادا کیا، کتنے لوگوں کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، کیونکہ اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامعہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ ما بینہا، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہو جائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو حج مبرور ہے ایسا حج جس میں بندہ اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچا لے، گناہ سے معصیت سے بچا کے رکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حج کا بدلہ سوائے جنت کے اور ہے ہی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ حج کو ادا کرے، دعا کرے اللہ ہمیں بھی اس گھر کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ اس سفر کو ہمارے مقدر میں بھی لکھ دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس حج کے لیے سفر کرنے کی۔ خیر، اور اس کے بعد پھر یہ حج انہوں نے ادا کیا، حج کے خطبے کو سنا، اگلا دن جو یوم النحر کا ہے یعنی 10 ذی الحجہ، یہ پہلا عشرے کا آخری دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، کہ لوگوں اللہ کے ہاں سب سے عظمت والا جو دن ہے نا وہ یوم النحر کا دن ہے، جس میں کروڑوں جانور لوگ اللہ کے لیے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ اللہ کے ہاں عظمت والا اور کوئی دن نہیں ہے۔ فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا یہ 10 دن عظمت والے، پھر ان میں سے بھی سب سے زیادہ عظمت والا دن جو ہے وہ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جس میں مسلمان سب سے پہلے عید الاضحیٰ وہ عید کی نماز کو ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے حکم کو مان کر نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہ کروڑوں جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ثم یوم القر، پھر اس کے بعد جو یوم النحر کے بعد والا دن ہے اس کے اندر جو عمل کیے جاتے ہیں۔ خیر، یہ قربانی اس کے اندر اور اس کا تعلق، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے آزمائش کے طور پر کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجئے، اللہ کے حکم کو مان کے انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا یا ہم یہ سوچے کہ ہمارا ایمان کس کیٹیگری میں آتا ہے کہ جب آج ہم سے ایک جانور کا مطالبہ ہے نا، استطاعت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، خرید بھی سکتے ہیں، لیکن پھر بھی طرح طرح کے بہانے کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے
یہ نہ ہی اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑے، یہ جھوٹی ہو جائے، کسی طرح کوئی تھوڑی سی گنجائش نکل آئے، طرح طرح کے بہانے ہیلے، وہ کیا ان کے ایمان کا عالم ہوگا؟ کیا ان کے ایمان کا پیمانہ ہوگا کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم بیٹے کو میرے راستے میں وہ ذبح کر دو، اور یہ عام بیٹا نہیں تھا، وہی بیٹا 86 سال جس کے لیے اللہ سے منتیں مانگی ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری کی ہے، اللہ کے سامنے دعائیں کی ہے، 86 سال کے بعد ان دعاؤں کا جب ثمرہ ملا، یہ جب ثمرہ ملا، ہر باپ چاہتا ہے اولاد ہو، اولاد جب تھوڑی سی بڑی ہو باپ اس کو محبت سے اٹھاتا ہے، محبت سے اٹھا کے وہ چلنے لگے، باپ اس کے نخرے اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ جب کھیلتا کودتا نظر آتا ہے باپ کے دل کو عجیب سی تسکین پہنچتی ہے۔ ابراہیم بھی تو باپ تھے، باپ والی محبت بھی تھی، تڑپ بھی تھی، 86 سال تلک جس کے لیے دعائیں کی، اللہ نے آج حکم دے دیا، جب وہ چلنے کے قابل ہوئے، وہ خوشی محسوس کرنے کے دن آئے، اللہ نے کہا ابراہیم اب اس بیٹے کو لے جا کے میرے نام پہ ذبح کر دو۔ یہ نہیں کہا اللہ 86 سال تجھ سے مانگ مانگ کے تو لیا ہے، اللہ اور کوئی چیز کہہ دے وہ تیرے راستے میں قربان کر دو، نہیں، فوراً اللہ کا حکم مان کے بیٹے کو ساتھ لیا، چھری کو اٹھایا، اللہ کے حکم کی تکمیل میں کہیں دیر نہ ہو جائے، بیٹے کو لیا، قرآن کہتے وَتَاللَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانے اس کی کان پٹی کے بل اس کو لٹا دیا، چھری کو چلا دیا۔ سوچے ذرا اگر ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے اسماعیل کا گلا کٹ جاتا، آج پھر ہمیں بھی ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہی حکم ہوتا کہ اپنے بیٹوں کی ذرا قربانی تو دو۔ کون تھا، کس کے پاس اتنا ایمان تھا جو اللہ کے راستے میں بیٹوں کی قربانی کرتا، چاہے کسی کے 10 بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ایک بیٹا بھی بیمار ہو جائے نا، کوئی اس کے ایسے اثرات آ جائے، بندے کا دل وہ بندہ کہتا ہے کہ یار اولاد کے غم مجھے لے گئے، مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے قبر تک لے گئی اولاد کے یہ غم، یہ اولاد کی پریشانیاں، اولاد کے دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اگر اسی اولاد کو ذبح کرنا پڑتا، لیکن اللہ جانتا تھا، عالم الغیب تھے، شاید کمزور ایمان والوں سے یہ نہ ہو پائے، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، لے جا جانور کو ذبح کر دیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے یہ کام کیا تھا علیہ السلام، اللہ نے ان کی سنت کو، ان کے اخلاص کو زندہ رکھا، اپنی فرمانبرداری کو، جذبے کو زندہ رکھا، نبی علیہ السلام کو حکم دیا اپنی امت کو کہیے فصلی لربک وانحر، اے نبی حکم دیا اللہ نے قربانی کرنے کا، کبھی حکم ہوا اے میرے نبی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ لوگوں میرا نماز پڑھنا، زندہ رہنا، میرا اس دنیا سے چلے جانا، میرا قربانی کرنا، یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، میں یہ سارے عمل اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ سارے میرے اعمال ہیں۔ کبھی اللہ نے پھر یہ قرآن کی آیت کو نازل کیا کہ لوگوں یہ قربانی جو ہے اس کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو بنایا، وہ قربانی کو رکھا، قربانی کا طریقہ ہر امت کے اوپر رائج کیا، ان کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرے، قربانی دے، کس سے قربانی کرنی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام ذکر کر کے، اللہ کا نام لے کے جانور کو قربان کرنا ہے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے تمہیں گھریلو چپائے، گھریلو چپاؤں سے یہ قربانی کرنی ہے۔ خیر، قربانی کرنے والے کے لیے کون سی شرائط ہے؟ سب سے پہلی شرط کہ بندہ قربانی کرنے والا وہ صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ درست ہوگا تو پھر اس کی قربانی قبول ہے، اگر عقیدے کے اندر فساد ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر قربانی قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اذا رأیتم الحلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو نا، چاند نظر آ جائے، اور تم میں سے جو بندہ بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے بھی قربانی کرنی ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، وہ اپنے بال کاٹنے سے رک جائے، اپنے ناخن تراشنے سے، کاٹنے سے رک جائے، یہ اب وہ نہیں کاٹے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے، جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے حکم ہے
کہ وہ یہ چیزیں نہیں کرے گا۔ دوسری شرط اس بندے کے لیے ہے کہ اس نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال سر کے بھی نہیں کاٹنے، مونچھیں نہیں مڈوانی اور جسم کے اضافی بال صاف نہیں کرنے، کسی قسم کا کوئی بال بھی جسم سے نہیں کاٹنا۔ ہاں وہ بندے جن کی قربانی نہیں ہے، اور یا پھر ایک صحابی آئے تھے نا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں قربانی کروں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور ہے جس کا میں دودھ پیتا ہوں، دودھ والا جانور ہے، اب کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دودھ والے جانور کی قربانی کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو ایسے کر کہ اپنے بال وہ نہیں کٹوانے، اپنے ناخن نہیں تراشنے، ان کو چھوڑ دے۔ اور کب کہ یہ کٹوانے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ عید پڑھ کے قربانیاں کرے تو جا کے اپنے سر کے بال کٹوا دینا، ناخن تراش لینا، اپنے جسم سے بالوں کو صاف کر لینا، تو یہ عمل کرنا، اللہ تجھے قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تو جس بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ یہ عمل کر لے، اللہ قربانی کا ثواب عطا کریں گے۔ اور لیکن جس بندے کی قربانی ہے اس کے لیے بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ناخن تراشے، چاند نظر آ جانے کے بعد وہ ان کاموں سے رک جائے۔ دوسرے نمبر پر قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ قربانی اللہ کے راستے میں دینی ہے، اب وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے جو اللہ کے قرآن کی ابھی آیت میں نے پڑھی ہے کہ وہ جانور بہیمت الانعام، یہ جو گھریلو چپائے جنہوں کو ہم گھروں کے اندر پالتے ہیں، ان میں سے حلال جانوروں میں سے، چونکہ گدھا بھی وہ گھریلو چپاؤں میں سے ہے لیکن وہ حرام ہے، ایسے حلال جانور جن کو ہم گھروں میں پالتے ہیں، اور وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو بنایا ہے، لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ بہیمت الانعام میں سے وہ قربانی کرے گا۔ سب سے پہلی شرط وہ جانور بہیمت الانعام میں سے ہو۔ دوسرے نمبر پر جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ جانور دو دانتوں والا ہونا چاہیے، دو دانتا ہو، اور جسے ہم دوندا کہتے ہیں، دو دانتوں والا، اس کے دودھ والے دو دانت گر چکے ہوں، تو وہ جانور چاہے وہ بھیڑ کی نسل سے ہو یا پھر بکرے کی نسل سے ہو یا پھر گائے کی نسل سے ہو یا اونٹ ہو، دوندا جانور نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا جابر فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزاء من الزان، کہ اگر لوگوں دوندے جانور کے علاوہ قربانی نہیں کرنی، ہاں اگر الا ان یعصر علیکم تم مجبور ہو جاؤ تو پھر فتذبحوا جزاء من الزان، بھیڑ کی نسل سے جزا جو ہے اس کو ذبح کر لیا جائے۔ پچھلے جمعے بھی اس کی وضاحت کی تھی کہ جزا کسے کہتے ہیں؟ جزا سال سے کم کو نہیں یا 6 ماہ والے کو نہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے، بلکہ صحیح مسلم کی اسی حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرح کی ہے کہ والجزء من الزان ما له سنۃ تامہ، کہ جزا اس کو کہتے ہیں جس کے لیے 1 سال مکمل ہو جائے، کہتے ہیں ھذا ھو الاصح عند اصحابنا، اور یہی بات محدثین کے نزدیک بالکل صحیح ہے، وَهُوَ الْأَشْعَرُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ، اور یہی بات اہل لغت کے نزدیک بھی مشہور ہے کہ جزا اس کو کہتے ہیں جو 1 سال کا ہو، یعنی اگر دوندا جانور مل نہیں رہا یا قیمت اتنی زیادہ ہے، ان یعصروا کی تفسیر کہ جب بندہ مجبور ہو جائے، مجبوری 2 طرح کی، دوندا جانور ملا نہیں یا قیمت زیادہ بندہ خرید نہیں سکتا، تو پھر فجزأۃ من الزان، پھر وہ بھیڑ کی نسل سے 1 سال کا وہ جزا وہ قربان کرے گا، اس کی قربانی دے گا۔ یہ دوسری شرط ہے قربانی والے جانور کے لیے۔ اسی طرح تیسری شرط نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ وہ جانور 5 قسم کے عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر جس جانور میں 5 قسم کے یا ان میں سے کوئی ایک عیب بھی پایا جائے تو وہ قربانی کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، سب سے پہلے ایسا جانور کہ جس کا کان کٹا ہو یا کان چیرا ہو، اس کو چیرا گیا ہو، یا پھر کان کے اندر سوراخ ہو، وہ اگلی جانب سے یا پچھلی جانب سے، حدیث میں بالکل یہ
واضح صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اچھی طرح سے اس کی آنکھوں کو دیکھ لو خراب نہ ہو، کانوں کو دیکھو کہ کان کہیں کٹا ہوا نہ ہو، تو یہ جس جانور کے اندر یہ عیب نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کانا نہ ہو جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، دور سے پتہ چلے یہ جانور کانا ہے۔ تیسرا عذر جو ہے وہ لنگڑا نہ ہو، جب چلے تو اس کا لنگڑا پن واضح ہوتا ہو۔ چوتھے نمبر پر وہ واضح بیمار نہ ہو، بیمار جانور واضح نظر آتا ہے اس کی بیماری واضح نہ ہو۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ وہ اتنا لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کی وہ مکھ جو ہے وہی ختم ہو چکی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، یہ چار قسم کے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے عیب بیان کیے ہیں کہ جس میں یہ عیب ہوں تو وہ بالکل بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے العور بین عورھا والمریضۃ بین مرضھا والارجاء بین ارجھا، کہ جو بالکل کانا اس کا کانا پن واضح ہو، وہی پچھلی حدیث میں جو ہے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہ جانور جس کے اندر یہ کمزوریاں ان میں سے کوئی عیب ہو تو وہ قربانی کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ٹھہر کے ہمیں ذرا اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم قربانی کے لیے بے عیب جانور وہ تلاش کرتے ہیں، اور اللہ قربانی کے لیے وہ بے عیب جانور کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہمارے اندر کتنے عیب ہیں، ہم نے کبھی اپنے عیوب کو دور کرنے کی کوشش کی؟ قربانی کا ایک سبق ہمیں یہ بھی ہے کہ اے بندے اپنی ذرا سیرت پہ، اپنی شخصیت پہ غور کر، کہیں تیرے اندر بھی ایسے عیب تو موجود نہیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ خیر، یہ بات ہم جو قربانی کے مقاصد ہیں ان میں اس کو کھول کے بیان کریں گے۔ اس کے بعد قربانی میں کتنے بندے شریک ہو سکتے ہیں، شرکاء کی تعداد کیا ہے؟ تو اس حوالے سے قربانی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو ہدیٌ کہتے ہیں۔ ہدی یہ ایسی قربانی کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے جو بندے حج کے لیے جاتے ہیں اور وہ ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ جا کے قربانی کرنی ہے، تو جو قربانی کرتا ہے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا نبی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فَأَمَرَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلٌّ سَبْعَ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ، کہ اونٹ ہو تب بھی، گائے ہو تب بھی، جو لوگ وہاں پر حج کے لیے جائیں تو وہ 7 بندے اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی شامل ہوں گے، جس کو ہدی کہتے ہیں۔ ہدی کے اندر 7 بندے اونٹ میں بھی اور گائے کے اندر بھی یہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہم قربانی عام حالت میں کرتے ہیں اسے اضحیہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام کے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ جامع ترمذی کی، کہ اگر یہ اضحیہ ہو، عام قربانی جو ہم نے کرنی ہے، فرمایا کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیہ فاشترکنا فی البقر 7 وفی البعیر 10، کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھے کہ قربانی وہ آ گئی، قربانی کا جب دن آیا تو ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ گائے 7 بندوں کی طرف سے ہم نے ذبح کی۔ گائے یا بیل، گائے کی نسل سے جتنے بھی جانور ہیں، اس کی نوع میں جتنے بھی جانور آتے ہیں وہ 7 بندے ذبح کریں گے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح وفی البعیر 10، اور اونٹ جو ہے وہ اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، نر ہو یا مادہ ہو، اس کو 10 بندوں کی طرف سے ہم نے قربان کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا یہ تھوڑی سی اس میں تقسیم ہے، اگر وہ ہدی ہو تو پھر 7 اونٹ میں بھی 7 گائے میں بھی، اگر اضحی ہو تو اس کے اندر اضحیہ کے اندر اونٹ میں 10 حصے اور گائے کے اندر وہ 7 حصے ہیں۔ اسی طرح عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہے، کہتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری، میں نے ابو ایوب انصاری سے سوال کیا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں آپ قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ فقال کان رجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی آدمی ایک بکرا یا بکری وہ ذبح کرتا تھا نا،
وہ آدمی کی بھی قربانی ہوتی تھی، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور پورے اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والوں کی طرف سے وہ ایک بکری ایک بکرا وہ کفایت کر جاتا تھا، ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے وہ کافی ہوتی تھی۔ فرمایا فَيَأْكُلُونَ وَتُطْعِمُونَ، ہم اس میں خود بھی کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی اس میں سے کھلاتے تھے۔ اور یہ قربانی کے لیے کہ ایک بندہ جو سرپرست ہے اس کی قربانی پورے خاندان کو، یعنی پورے جتنے بھی لوگ اس کی کفالت میں ہیں ان کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گی۔ آگے بندہ جتنی مرضی قربانیاں کرنا چاہے، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے وہ قربانیاں کر سکتا ہے، لیکن ایک قربانی اگر صاحب استطاعت ہے، استطاعت اللہ نے دی ہے، طاقت دی ہے، ایک قربانی وہ ضروری ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نے اسے اطاعت دی ہے قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانَا، اسے ہمارے عیدگاہ کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں نہ آئے کہ اللہ نے استطاعت دی، قربانی کی، پیسے تھے، مال تھا، دولت تھا، اللہ نے سب کچھ دیا لیکن قربانی نہیں کی، صرف سستی کی وجہ سے یا اس کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے جو قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانَا، ہمارے نماز گاہ میں وہ نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آئے، اسے عید کی نماز ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بطور تزدیر اور بطور زجر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صاحب استطاعت کے لیے قربانی کو کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ہم سنت کا لفظ تو بولتے ہیں لیکن سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کر لیں تو ثواب ہے، چھوڑ دے تو گناہ کوئی نہیں، بلکہ اس سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی یہ جو حدیث ہے کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا پھر وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قرآن میں بھی اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی نماز پڑھ قربانی کر، حکم ہے قربانی کرنے کا صاحب استطاعت کے لیے۔ خیر قربانی کرنی ہے، اب اس کے لیے کچھ آداب بھی ہے۔ سب سے پہلے قربانی کو اس کے وقت میں قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے۔ قربانی کو ذبح کرنے کا وقت کون سا ہے؟ صحیح بخاری کے وہ حدیث ہے کہ قربانی کو ذبح کرنے کا وقت وہ عید کی نماز کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ، وہ عید کی نماز سے لے کر ایام تشریق کے اینڈ تک، ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی شام تک بندہ اپنی قربانی کو وہ ذبح کر سکتا ہے۔ یہ قربانی کرنے کا وقت ہے، اس میں بندہ اپنی قربانی کرے گا۔ اور دوسری بات، پہلے دن جسے یوم النحر کہتے ہیں اس کے اندر قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو عید کے بعد قربانی کرنا شام تک یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ 10 ذی الحجہ پہلے عشرے کے اندر آتا ہے اور پہلے عشرے کا ہر عمل باقی سال کے تمام دنوں سے زیادہ وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا۔ لیکن آج ہم اس منہج سے ہٹ چکے ہیں، ہمارے اندر یہ بات آ گئی کہ لوگوں کو دکھانا ہے جی وہ بڑا خوبصورت جانور میں نے یہ 2 لاکھ کا لیا، میں اکیلا کروں گا، اور یہ تفاخر کے اندر آگے، فخر کے اندر کہ لوگ کہیں گے بڑی پی اس بندے کی پہنچ ہے، اس نے اکیلا قربانی کرتا ہے، اکیلا اونٹ ذبح کرتا ہے۔ نہیں، جتنا اللہ نے دیا قربانی ضرور کرے، اکیلے کرے، اونٹ ذبح کرے، لیکن نیت انما الاعمال بالنیات، دل کے اندر تڑپ وہ صرف حصول رضا الہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ قربانی کا ادب ہے کہ جس چھری کے ساتھ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چھری کو اچھی طرح تیز کر لو اور اس کو جانور کے سامنے وہ تیز نہیں کرنا، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرے جانوروں کو ایک جانور کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا، اس سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک آداب ہے، آداب میں سے ایک ادب ہے قربانی کا۔ اور اسی طرح جو جانور آپ نے ذبح کرنا ہے اس کو قبلہ رخ لٹا کر کے پھر ذبح کرے۔ جانور کو لٹانا کیسے ہے یہ بھی صحیح ابن خزیمہ کی روایت سے ثابت ہے، وقت کی پیش
قلت کے پیش نظر میں صرف مختصر کر کے آپ کو یہ باتیں بتا دوں کہ جانور کو لٹانا کیسے ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو پہلو کے بال لٹا کے اس کے کانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ لیتے تھے اور اس کے پہلو پر اپنے پاؤں کو رکھ کے اس طرح آپ چھری چلاتے تھے، اور اسی طرح کہ جب ان کو چھری چلانی ہے پھر اس کے اوپر تکبیر پڑھنی ہے اور دعائیں کچھ نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ تکبیر دو طرح کی حدیث میں آتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی اور بسم اللہ واللہ اکبر واو کے ساتھ، دونوں طرف واللہ اکبر کہنا یہ زیادہ بہتر ہے، جو کہ یہ قسم کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اور تکبیر ہم جب ذبح کرتے ہیں تو پڑھتے رہتے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، بلکہ حدیث کے اندر صرف ایک مرتبہ پڑھنا یہی ہے، اور یہی ہمیں ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے آپ چھری چلا دے یا بسم اللہ اللہ اکبر، دونوں طرح حدیث میں آتا ہے، دونوں پڑھنے سے مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح خصی جانور جو ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عیب نہیں ہے تو اس کی قربانی، تو بھئی خصی جانور نبی علیہ السلام نے ایک مینڈا کیا تھا جو کہ خصی تھا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث 3122 نمبر اس سے ثابت ہے۔ خصی جانور کرنا یہ ان عیوب میں نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں نا، اگر جانور خصی ہونا تو آپ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، وہ دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مینڈا تم قربانی کے لیے وہ تیار کرو اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور موٹا تازہ کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرو، چونکہ جتنی اچھی چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری بات جو ہے کہ بعض ہمارے ہاں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا میت کی طرف سے، میں نے اپنے باپ فوت ہو گیا اس کی طرف سے قربانی کرنی ہے، تو بھائی میت کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اس کو خاص طور پر قربانی کا نام دے کر، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی سلف کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آخری بات کہ اس کے گوشت کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ قربانی کا جو گوشت ہے قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ جو قربانی تم کر لو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ، فقیر و مسکینوں کے اندر تقسیم بھی کرو۔ کبھی فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، وہ لوگ جو عزت کی وجہ سے سفید پوش ہے، ضرورت تو ہے انہیں، لیکن لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے اپنی یہ فقر کو چھپاتے ہیں، اپنی اس محرومی کو چھپاتے ہیں تو وہ بالکل مستحق ہیں لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آتے، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو کھلاؤ۔ ہاں، اس کی بہترین تقسیم جو ہے آپ اس کے 3 حصے بنا لیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹیں، دوسرا جو اس کے محتاج فقیر غریب بیوائیں ہیں، آپ کے بیوہ عورتیں ہیں، ان کو دے، اور ایک اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اور بچوں کو کھلائے۔ یہ اس کی تقسیم کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں قربانی کے حوالے سے جو کہ وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔